بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ حضرات وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، تین روزہ ایک قرآن و سنت کانفرنس جدا آخری سیشن جاری اور تواڈے علم ہے کہ میں تقریر تے پرسوں کر گیا سا۔ میرا حق ہی کوئی نہیں کہ میں تقریر کرا، اسی واسطے میں حضرت چیمہ صاحب نے ٹائم دیتا سی اپنے تو پہلے کہ وہ تفصیلی گفتگو کر لین گے تو میں بچ جاؤں گا، لیکن انہوں نے انتہائی مختصر فرمائی گفتگو، تو چند گزارشات سن لیجیے۔ قرآن و حدیث کی روشنی ایک پیغام، ایک سبق، درس دین دی کوشش کروں گا۔ ویسے اگر ٹھیکہ کر لو تو تینوں راتی میں ہی آ جایا کرا، یہ پکی سیب کر لئیے۔ اسلامی عقائد جو ایک اہم ترین عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ اور ایسا عظیم عقیدہ ہے جس سے ایمان لے آنا فرض ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسی قدوں دے نبی ہو؟ توجہ ہے تو آج ذرا غور کرو، میں آج تو سگریٹ نہیں چھڑواندہ جہاں پرسو تو نال حال ہویا ہو۔ بھائی بلال صاحب باہر کھڑوتے سن، اوتھو ہی نس گئے، بڑا میں انہوں نے بعد لبیا نہیں لبے، آج نظر آئے نے کتے نے آندھے نے میں توبہ تے کر لی سی باہر کھڑے ہو کے، لیکن مار تو ڈر کے نس گیا سا۔ اے ان توڑے سامنے وعدہ کرنگے انشاءاللہ کھڑے ہو کے، پرسو نے چھڑ دیتے نے سگریٹ رات نو ہوئی، لیکن اے ان کھڑے ہو کے وعدہ کرنگے آئندہ نہ سگریٹ ہوکا انشاءاللہ او دے قریب نہیں جانگے انشاءاللہ۔ دسو سپیکر اج نہیں یا بڑا ہو گیا، اتنی کافی۔ اللہ انہاں دی اس محبت نو قبول فرما لے، اللہ انہوں استقامت نصیب فرما دے۔ اگر خطبہ نال، علماء نال، واعظین نال محبت، عقیدت، پیار ہوئے تو اے چیزاں آدمی تو دور رہنی ہے چاہیے۔ تو چونکہ انہاں محبت فرمائی ہے اور چھوڑنا بڑا اوکھا ہوندہ ہے، جی میں 2 سال بچی دی عمر ہو جائے تو پھر بڑا اوکھا کردہ ہے 10 دن دودھ چھوڑن تو یہ تے ہوکا سگریٹ ہے بیچارے 40 سال دا بندہ پیندہ ہوئے چھوڑنا بڑا اوکھا، تو تکلیف تے ہوئے گی، لیکن جدوں تکلیف ہوئے نا تو یاد کرو میں کیوں چھوڑے ہے، محبوب تے حکم دی وجہ، تو انشاءاللہ اللہ حوصلہ بھی دے گا، صبر بھی دے گا، اور اینی کوئی نعمت بھی کوئی نہیں، یہ دے وچ اللہ دی رحمت ہوئے گی انشاءاللہ۔ اللہ نماز دی قبولیت اور نماز خشوع و خضوع عطا فرمائے گا، اس بری شے تو دور رہن دی وجہ۔ آپ کو پوچھیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی کدوں دے نبی ہو؟
آپ نے فرمایا جدو آدم علیہ السلام ہجے روح اور جسم دے درمیان ہے انہاں دے بنان لئی مٹی نو گویا ہویا سی تے اس ویلے بھی میں اللہ دے ہاں آخری نبی لکھے ہویا سی گویا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی اس عقیدے نو قرآن بہت ساری آیات بیان کیتا گیا اور بہت ساری احادیث کے اندر اس عقیدہ ختم نبوت نو سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا بہت ساری آیات نے بہت ساری احادیث نے بالعموم ایک آیت مشہور ہے وخاتم النبیین جس دے ذکر آندے لیکن بہت ساری آیات اور کئی ایک احادیث نے جنہیں اللہ نے عقیدن بیان فرمایا نبوت رسالت آپ تے ختم ہو گئی یہ معنی نہیں کہ آج رسالت کوئی نہیں آج نبوت کوئی نہیں اللہ دی زمین تے کوئی انسان نبوت اور رسالت تو بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتا ایک دن بھی نہیں رہ سکتا نبوت آج بھی جاری ہے رسالت آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری ہے اور نبوت رسالت کس دیئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نبوت جاری ہے آپ دی رسالت جاری ہے آپ قیامت تک اللہ واسطے نبی نے آپ دی ہی رسالت ہے آپ دی ہی تعلیمات نے آپ دی شریعت آپ دی ہی تعلیمات قرآن دی صورت احادیث دی صورت دے اندر نبی علیہ السلام اس عقیدے نو ختم نبوت نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز ہی بیان فرمایا قرآن پڑھ کے دیکھئے نبی علیہ السلام جتنے رسالت دا ذکر آیا ہے نا دیگر انبیاء دی رسالت دا ذکر بھی آیا ہے کہ ایسا مدین دی طرف شعیب علیہ السلام نو بھیجے اور اسا سمودیہ دی طرف صالح علیہ السلام نو بھیجے اسا قوم عاد دی طرف ہود علیہ السلام نو بھیجے انہوں دی قوم دا علاقے دا ذکر ہویا ہے اور جدو نبی علیہ السلام دی نبوت رسالت دی عالمگیر اور ہمیشہ لئی آپ کی رسالت جاری اور ساری فرمائی اور بیان کیتا ہے تے انداز کی قرآن نے اپنایا ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا میرے محبوب تسی سارے جہانہ لئی رحمت ہو تواڈی نبوت رسالت سارے جہانہ لئی للعالمین اور سمجھنا ہوئے نا تے قرآن دیو پہلی آیت مبارکہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ رب العالمین نے مانا کیے کہ محبوب میں رب العالمین اور تسی رحمت للعالمین ہن مانا کہ میں سمجھ آئے گا کہ جس انسان کا رب توجہ جس انسان کا رب اللہ ہے ہر اس انسان کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وہ رب العالمین ہے پیغمبر رحمت للعالمین ہے جویں کوئی جہان رب دی ربوبیت تو بار نہیں ایویں کوئی جہان محمدی رسالت تو بار نہیں ہو سکتا قرآن پاک دا ایک اور انداز سنیے ذرا غور فرمائیے کہ نبی علیہ السلام سارے جہانہ لئی ساری انسانیت لئی قرآن سنیے اللہ پاک نے کی فرمایا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فرمایا میرے محبوب جی اسا تن بھیجے ہے پوری انسانیت لئی کافۃ للناس پوری انسانیت لئی کافہ دمانہ ہے پوری للناس سارے انسانوں کے لیے پوری انسانیت اس للناس دے اندر کوئی انسان بار نہیں
کوئی انسان للناس سے باہر نہیں ہے، فرمایا جو انسان ہے اس کے لیے آپ ہیں، جو انسان ہے اس کے رسول آپ ہیں۔ جے اس لفظ نو سمجھنا ہوئے نا تے قرآن ایک اور آیت سمجھو، فرمایا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، محبوب جی فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں اس پر رب کی پناہ میں آتا ہوں جو رب الناس ہے۔ کیا معنی رب الناس؟ سارے انسانوں کا رب میں ہوں۔ جس انسان کا رب اللہ ہے اس انسان کا نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میں رب الناس دے اندر کوئی انسان باہر نہیں، ایویں وقافت للناس دے اندر کوئی انسان باہر نہیں۔ یا قرآن پاک ایک اور ہے سمجھیے، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے محبوب جی اعلان فرما دیجئے یا ایھا الناس، اے ساری کائنات دے لوگوں، اے دے اندر کوئی انسان ایسا نہیں جڑا باہر ہوئے۔ یا ایھا الناس دے اندر ساری کائنات سارے انسان ہے۔ یہ اس جملے نو سمجھنا ہوئے نا تے قرآن ایک اور آیت غور کیجئے، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ فرمایا اے انسانو تسی عبادت کرو اپنے رب دی، جیڑا انسان ہے جدے تے عبادت فرض ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے سارے جہان دے لوگوں عبادت کرو اپنے رب دی۔ جس انسان پر عبادت فرض ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس پر عبادت فرض نہ ہو۔ کیوں؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہر انسان نو اساں بنائی اس واسطے کہ وہ ساڑی عبادت کرے۔ جنہاں نو انسان بنایا اللہ نے عبادت لئیے بنا کے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تو میں اس واسطے بنایا کہ میری عبادت کرو، لہذا میرا حکم ہے تسی میری عبادت کرو۔ اللہ جی اساں تہاڈی عبادت کرنی ہے، کیویں کریے؟ رہنما کون ہے؟ اسوہ کون ہے؟ نمونہ کون ہے؟ ضابطہ کون ہے؟ کدے طریقے دے مطابق عبادت کرنی ہے؟ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا میرے محبوب جی اعلان فرما دو ساری کائنات دے لوگوں جنہیں عبادت کرنی ہے اللہ دی او دے واسطے طریقہ سارے لئی طریقہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لہذا عقیدہ ختم نبوت قرآن پاک اس آیت تو واضح اور ثابت ہو رہا ہے۔ قرآن ایک اور ہے سنیے، فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ نے سارے نبیوں تو وعدہ لیا ہے، کتنے لیا ہے؟ سارے نبیوں تو وعدہ لیا کتنے لیا سی؟ اچھی بولو، میں نہیں کہنا تساں کہنا کتنے لیا سی؟ اچھی بولو، عالم اچھا بڑے یقین نال کہہ رہا جی میں تسی کو لاؤ کسی مولوی کو پوچھ لو با عالم ارواح وچ وعدہ لیا ہے کوئی حدیث سے ذکر ہے کتنے ذکر ہے؟ پتہ نہیں کہ میں عالم ارواح جنہیں کانفرنس کی تھی، 2 کانفرنس عالم ارواح ہوئیاں، ایک کانفرنس ہے نبی آئے سارے آئے اللہ پاک نے وعدہ لیا، اشتہار بھی چھپوا دیتا، سٹیج بھی لا دیتا تے نبی بھی بلا لے تے کرسیاں بھی لا چھوڑیاں تے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیتا، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ۔ سارے نبیوں تو اللہ نے انہوں دے زمانے اندر
انہاں دے دور نبوت دین لگیاں وعدہ لیا کہ میں تجھے نبوت دینے لگا ہوں، لیکن اگر میرا نبی آ جائے آخری پیغمبر تو سا نبوت نو چھوڑ دینا ہوئے گا، انہاں دے اتے ایمان لے آنا ہوئے گا۔ ہر نبی کو وعدہ اس کے زمانے میں، اس کے دور میں اس کو نبوت دیتے ہوئے اللہ نے یہ وعدہ لے کے اس کو نبوت دی۔ تو جدوں سارے انبیاء کرام گزر گئے تو اللہ نے قرآن چاہ کے آخری پیغمبر نو اس چیز دی خبر دیتی، اکٹھا بیان کر کے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ عالم رواج کونی کانفرانس ہوئی، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ ہن تو سام بزرگاں انکار کرنا بس سن کے وال چٹے ہو گئے، میرا قصور ہے؟ جنہ تو انہوں سنایا انہوں کو پوچھا ہے، بس آڑے جب وال تو چٹے کیتے نا عالم رواج کانفرانس تو سب بلائی رکھی ہے، لکھے ہویا کیا تھے؟ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، ناراض نہیں ہو رہا ہے، ہو جاؤ گے تو کی کر لو گے، میں کہڑا کل پھر آ جانا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، ہر نبی تو ہر اس نبی دے دور و زمانے اندر وعدہ رب لہندر ہے، اکٹھیاں بیان کیتا ہے وہ وعدہ کہ میں وعدہ لیا جویں پرانے زمانے جو ہوندہ سی نا، بس جلسہ سا کراونے ہون تے فونہ تے کام ٹر جاندہ ہے، اس ویلے 2 روزہ 3 روزہ کانفرنس کرانی ہو گیا تے علماء کرام کو وعدہ لین واسطے جدو فون بھی نہ ہے پھر بندے یا خط لکھ دیا یا توڑ جاندے ہیں، جدو توڑو ہو کے واپس آئے حویلی بادر شاہد انہیں آگیا جی میں وعدہ کدے کو لیا، جی میں قاری عبدالحفیظ صاحب کو فیصلہ باتوں وعدہ لیا ہے، میں جناب مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخوپوری شیخ القرآن مولا محمد حسین شیخوپوری حضرت یزدانی شہید، یہ سارے وعدہ لین واسطے بندہ ویلی بہادر شاہوں ٹریا تے گیا تے واپس آئے ہفتے بعد وعدے لے آیا، جی میں سارے وعدے لے آیا، وعدے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ ابن مریم تک ہوندے رہے، یہ سارے وعدے ہو گئے، اللہ نے بیان کے میں کیتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، سمجھ آندی پئی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، فرمایا نبیوں میں وعدہ کرو میثاق کرو پختہ وعدہ کرو کہ جدوں توڑی نبوت تو دے دیا کتاب و حکمت دے دیا اور میرا آخری نبی آ جائے پھر تو سا انہاں تے ایمان لے آنا ہے اور انہاں دی نصرت کرنی انہاں دی مدد کرنی ہے، اس بات نو قبول کر دے ہو یا نہیں کر دے؟ سارے نبیہ نے فرمایا یا اللہ کیوں نہیں اسی قبول کرنے اقرار کرنے ہیں، فرمایا تسی گواہ رہو میں اللہ بھی گواہ میں اس بات ہے، لیکن اے نبیوں سن لو فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَالِكَ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَالِكَ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَالِكَ، یقید ختم نبوت سمجھنا اس آیت نو سمجھو، جے نبی دی شان نو سمجھنا اس آیت نو سمجھو، جے مقام مصطفیٰ جانو اس مقام نو سمجھو، عقیدہ ختم نبوت سمجھنا اس آیت نو سمجھو فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَالِكَ، اے نبیو جیڑا اس وعدے تو بعد پھر گیا وعدے پر قائم نہ رہا، حالانکہ نبی معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وعدہ کر کے پھرنے کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن شان نبوت مقام مصطفیٰ کے اظہار کے لیے اللہ نے فرمایا فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اے نبیو سن لو اگر تم میں سے کوئی اس وعدے سے پھر گیا تو نبوت تمہارے پاس نہیں رہے گی جو محمد کی اتباع نہیں کرے گا۔ تائیں نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ اگر موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے زمین تے دوبارہ آ جائے، موسیٰ پیغمبر واسطے بھی کوئی چارہ نہیں جب تک محمد مصطفیٰ دی اتباع نہ کرے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جو تورات دے ورقے پڑھ رہے سن، آپ نے فرمایا عمر سن لے یہ تورات والا موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے آ جائے تو تم مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ جاؤ تو صحیح راستے سے تم بھٹک جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے۔ کیوں؟ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، لوگوں عقیدہ ختم نبوت انتہائی اہم ترین عقیدہ ہے، اس عقیدے پر نقب لگائی ہے مرزائیوں نے قادیانیوں نے۔ قادیانی کون ہے جانتے ہو؟ قادیانی
کافر ہیں یا نہیں؟ اچھی بولو، مرزا کافر ہے یا کوئی نہیں؟ نہیں کافر، بدترین بھی کوئی نہیں، کافر بھی کوئی نہیں، مرزا مرتد ہے۔ توجہ ہے؟ تھوڑا جا اتے ہوئے کفر تو اتلا درجہ ہے۔ کافر کہہ گئی تو ساری گڑبڑ ہوئی، کافر کہہ گئی تو اقلیت کے حقوق مل گئے، کافر کہہ گئی تو ملک میں وہ بس رہے ہیں، رہ رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کافر نہیں تھا، مرتد تھا۔ پہلے مسلمان رہا، پھر اس نے کفر کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ جو مسلمان ہو کے کفر کرے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ مرتد ہوتا ہے۔ یہی خطا ہوئی علماء امت سے، پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں۔ علماء کی یقیناً یہ الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہیں، علماء کرام کے پاس جائیں گے، وہ سنیں گے۔ میں مانتا ہوں 200 علماء کے ایک فتوے پر دستخط کیے، وہ فتوہ لکھا مولانا محمد حسین بٹالوی اہل حدیث کے سرخیل نے۔ سب سے پہلے اپنے استاد سید نذیر حسین محدث دہلوی سے دستخط کروائے، جس میں 188 صفحے لکھے کہ یہ مرزے کے عقائد ہیں، وہ کافر ہے یا نہیں۔ انہوں نے 200 علماء سے ملے، پورے برصغیر کا چکر لگا کے 200 علماء سے سائن لیے استاد جناب فتوے پر، اور وہ مرزے کو کافر ہونے پر علماء امت نے وہ اتفاق کیا اور فتوے پر دستخط کر دیے۔ میں کہتا ہوں ان 200 علماء سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، وہ اپنے خلوص کا ثواب پا گئے، اپنے اجتہاد کا ثواب پا گئے، اپنی محنت کا وہ اجر و ثواب پا گئے۔ لیکن سارے علماء سے اجتہادی خطا ہوئی ہے کہ وہ کافر نہیں تھا، وہ مرتد تھا۔ جب مرتد مان لیا جاتا، پھر اسمبلی سے مرزے کو مرتد تسلیم کروایا جاتا، پھر شرعی سزا لاگو ہوتی۔ شرعی سزا یہ تھی کہ جو دین اسلام قبول کرنے کے بعد بدل لے، اس کی سزا قتل ہے۔ مرزا ہوتا قتل، مرزے کو ماننے والے ہوتے واجب القتل۔ ان کو مرزائی ہونے کی وجہ سے قانونی تحفظ نہ ہوتا، گرفت ہوتی، گرفتار ہوتے، قانون جناب حرکت میں آتا، ان کو سزا ملتی، وہ سزائے موت ہوتی، وہ قتل کر دیے جاتے، لٹکا دیے جاتے۔ یہ ناپاک پودا رب کی زمین پر رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ مرزائی عام کافر نہیں ہے، یہودیوں جیسے کافر نہیں ہے، عیسائی جیسے کافر نہیں ہے، یہ ہندوؤں جیسے کافر نہیں ہیں، یہ سکھوں جیسے کافر نہیں ہیں۔ سکھ ہو، کھتری ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، یہودی ہو، وہ اللہ کی زمین پر رہ سکتا ہے۔ پیغمبر کو ماننے نہ ماننے یہ اس کی مرضی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، لیکن مرزائی اس کفر ارتداد کا نام ہے کہ یہ رب کی زمین پر نہیں رہ سکتا۔ اس کے وجود سے زمین کو پاک کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ کافر نہیں ہے، یہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا شریعت میں قتل ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں، یہ جو علماء کرام دھرنے والے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وزیر استعفیٰ دے دے، کبھی کہتے ہیں کابینہ استعفیٰ دے دے، کابینہ استعفیٰ دے دے تو مسئلہ ختم نبوت حل ہو جائے گا۔ قربانی دینی ہے، بیٹھنا ہے، ڈٹنا ہے تو اس پر ڈٹو کہ مرزائیوں کی پر سزا ہے ارتداد کی، مرتد ہونے کی۔ جو مسلمان مرزائی ہو جاتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کی شرعی سزا کو لاگو کیا جائے۔ مزہ جو آ جائے دھرنے کا، اور مزہ بھی آ جائے آپ مطالبہ منوانے کا۔ شناختی کارڈ کے اندر مذہب کا خانہ پڑھا دیا جائے۔ ووٹر لسٹ میں حلف لیتے ہو، شناختی کارڈ بناتے ہو، یہ کیوں نہیں وہاں لکھتے ہو جہاں اسلام لکھا ہوتا ہے؟ وہاں قادیانی کیوں نہیں لکھا ہوتا؟ تاکہ کارڈ سے ہی پتا چلے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، اگر عیسائی
تمہارے پڑوس رہن دو عیسائی ہوئے یہودی ہوئے سکھ ہوئے بیمار ہو جاوے تو بیمار پرسی کرنی جائز ہے یا نہیں؟ کچھ ہی بولو جائز۔ پیغمبر کی حدیث ہے یہودیوں کی بیمار پرسی کے لیے پیغمبر گئے تھے، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ یہودی عیسائی پڑوس میں ہو، سکھ ہندو پڑوس میں ہو، وہ قرضہ آکے مانگے آپ اس کو دیں، دکان پہ سودا لینے آئے سودا دیں، نقد دیں اتھار دیں، بیمار ہو جائے بیمار پرسی کرے، اس کی کوئی فوتیدگی ہو جائے تعزیت کرے جائیں، اسلام کے مطابق اس کے ساتھ معاملات کریں۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، لیکن مرزائیوں کے بارے میں یہ ضابطہ نہیں ہے۔ مرزائی پڑوس میں رہتا ہو، وہ بیمار ہو جائے بیمار پرسی کرنا حرام ہے، اس کا کوئی بندہ مر جائے تعزیت کرنا جائز نہیں ہے، اس کی دکان ہو اس کا سودا لینا اس سے حرام ہے، دکان تمہاری ہو مرزائی دکان پہ آ جائے اس کو سودا دینا حرام ہے، وہ راستے میں ملے اس کو سلام کہنا حرام ہے، وہ سلام دے تو آپ اس کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے، اس کے گھر میں آگ لگ جائے 1122 کو فون نہیں کر سکتے، اس کے گھر پر آگ لگ جائے تم اس پر پانی نہیں ڈال سکتے، پھونک مار سکتے ہو کہ اور بھڑکے، بیمار پڑ رہا ہو تڑپ رہا ہو خون گر رہا ہو اس کا بہ رہا ہو تم پٹی نہیں لگا سکتے، وہ انسان نہیں ہے۔ فلاح انسانیت اور ہے، خدمت انسانیت اور ہے، خدمت خلق اور ہے۔ مرزائیوں کے لیے کوئی نرمی ہمارے ایمان میں دل میں ہے ہی نہیں۔ یہ عام کافر نہیں ہے، عام کافروں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، اخلاق بھی ہے، کردار بھی ہے، اچھا بول بھی ہے، اچھا انداز بھی ہے، اور خدمت انسانیت کے تحت ان کے ساتھ تعامل مدد بھی ہے۔ مرزائیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے، پتہ چل جائے یہ چیز مرزائیوں نے بنائی ہے، وہ پینا وہ لینا وہ کھانا وہ استعمال کرنا حرام ہے، ان کی دکان سے فیکٹری سے ان سے معاملات کاروبار سفر حضر اٹھک بیٹھک کھانا پینا حرام ہے۔ وہ مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان کو اذان نہیں کہہ سکتے، وہ اپنا بیت کہتے ہیں یا بیت احمدیہ یا کوئی اور نام، اسلامی شاعر کو وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ بندہ بیمار ہو جائے پتہ ہو ڈاکٹر میں صحیح ہے آپ دوائی نہیں لے سکتے، ربے اسپتال میں علاج کے لیے آپ نہیں جا سکتے، وال سارے بند کیوں نہ ہو جا، جیڑا جاندہ ہے اسے ربے واپس آندہ جی وہ بڑے اخلاق آلے ہوندے 5% مرزائیوں کو وہ نرمی لے کے واپس آتا ہے، اس لیے تو انہوں نے اسپتال بنایا، سستا علاج کرتے ہیں، باقی اپنے فنڈ سے وہ پیسے پورے کر کے تمہارے ایمان سے کھیلتے ہیں، متاثر کر کے واپس بھیجتے ہیں، وہ تے بندے ہی بڑے چنگے ہیں، وہ بڑے اخلاق والے ہیں۔ یاد رکھیے کوئی نرمی نہیں ہے اسلام میں دین میں شریعت میں ان کے ساتھ، وہ تمہارے ساتھ بیٹھیں گے اسی اللہ نو مننے ہیں جی ایویں ساڑھے مولوی پیچھے پیسے اللہ نو مننے ہیں، ان کے نزدیک اللہ پتہ کون ہے مرزا غلام ہے، جیسے رسول پاک نو مندے ہیں جی محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے ہیں، ان کے نزدیک احمد ہی یعنی غلام احمد ہی محمد ہے۔ اسی حج کرنے ہیں جی حج و قادیان کو سمجھتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ یہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں جی، وہ صحابہ کس کو مانتے ہیں مرزے گامے کے ساتھیوں کو، ہم امہات المومنین کو مانتے ہیں جی، امہات المومنین کس کو مانتے ہیں نعوذ باللہ مرزے کی بیویوں کو۔ کہتا ہے کہ قرآن میں جہاں محمد کا ذکر ہے اس سے مراد میں ہوں، کہتا ہے خواب میں سیدہ فاطمہ تزرا کی گود میں سر رکھ کے سویا رہا ہوں، یہ بدماش ہے، اس نے پیغمبر کی بیٹیوں کو معاف نہیں کیا، یہ اتنا ظالم تھا درندہ، اس نے انبیاء کو گالیاں دی ہے، عیسیٰ ابن مریم کو حرام زادہ کہتا تھا، یہ الو کا پٹھ، عیسیٰ ابن مریم کلمت اللہ
میرے اور تمہارے ایمان کا حصہ اللہ کے نبی ہے، پیارے ہیں رب کے، مریم علیہ السلام کے بیٹے، اللہ کے امر سے حکم سے پیدا ہوئے، معصوم تھے، نبی تھے، یہ کہتے ہیں کہ ان کا باپ ہے عیسیٰ ابن مریم، فوت ہو گئے، ہمارے نزدیک وہ زندہ ہے۔ کہتا ہے قرآن پاک میں جہاں جنت مراد ہے اس سے مراد رب ہے۔ کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ جو ہے اس سے مراد میں ہوں، اللہ مجھ میں سور پھونکے گا قیامت والے دن، سور پھونکا جائے گا قیامت، وہ سور میں ہوں۔ مولانا احمد گکھڑی رحمت اللہ نے لکھا، فرمایا تو نے پہلی مرتبہ سچ کہا ہے، سور تو ہی ہے۔ جب اس نے کہا نا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ سواد کے ساتھ، یہ سور میں ہوں، مولانا احمد گکھڑی علیہ حدیث کے سرخیل تھے، فرمایا تو نے زندگی میں مجھے لگتا ہے پہلی مرتبہ سچ بولا ہے کہ تو سور ہے۔ کہنے لگے سانتے پہلے نہیں پتا سی لیکن تو یقین ہو گیا، تیرے آپ نے منہ چو نکل گیا کہ میں سور ہوں۔ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ عام لوگ نہیں ہے، مرزائیوں کو عام نہ سمجھا کرو، ان کے بارے میں کوئی نرمی نہیں ہے مسلک اہل حدیث میں، شاید تم نے مسلک کو سمجھا ہی نہیں ہے، ان کا ذبیحہ حرام ہے، یہ جانور ذبح کرے تو حرام ہے، ان سے نکاح کرنا حرام ہے، ان کی عورتوں سے، عیسائیوں کی عورتوں سے، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، کافروں کے مسائل اور ہیں، ان مرتدوں کے مسائل اور ہیں، یہ زندیق ہے، ان کو رشتہ دینا حرام ہے، لینا حرام ہے، ان کو شادی میں بلانا حرام ہے، ان کی شادی میں جانا حرام ہے۔ ناراض نہیں ہو رہا ہے، چلو ہو جاؤ تو کی کر لو گے۔ ما کان محمد، توجہ ہے ماشاءاللہ، میرا دل کر پہ بفجر تک اسی انشاءاللہ کٹھے رہاں گے، توجہ ہے ماشاءاللہ، ہاتھ چکو کھا ماشاءاللہ، جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو 4-5 بندے ہوندے ہی نہ پنڈے جا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ حکومت ٹیسٹ کر رہی ہے، پتہ نہیں وہ 53 والی تاریخ تو جناب ختم نبوت، او جذبات گھٹ گئے ہوں، ہون کو چینجنگ تبدیلی کرو، نہ چھیڑو علماء امت کو، اللہ کی قسم ہمارے دلوں میں محمد کی محبت رچی بسی ہوئی ہے، یہ کب برداشت کر سکتے ہیں؟ 1953 میں ایسے بھی ہوا تھا، تاریخ ختم نبوت چلی، دوران جلوس، دوران احتجاج اذان کا وقت ہو گیا، فوج نے گولی کا آرڈر دیا ہوا تھا، آگے بڑھ کے ایک شخص نے اذان دینا شروع کی، اثر کی، اللہ اکبر 4 مرتبہ کہا، گولی لگی، گر گیا، دوسرا پروانہ آگے بڑھا، اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہا، گولی لگی، گر گیا، تیسرا جوان آگے بڑھا، اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ کہا، گولی لگی، گر گیا، چوتھا آگے بڑھا، اس نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح 4 مرتبہ کہا، گولی لگی، وہ گر گیا، جب 5واں بندہ آگے بڑھا، اس نے اذان کو ختم کیا، 5 بندے گولیاں کھا کے گر کے شہید ہو گئے، لیکن اذان کو مکمل کر گئے۔ یہ ہماری عقیدت محبت کا امتحان نہ لو۔ کون مرزائیوں کے بارے میں دل میں نرمی رکھ سکتا ہے؟ ٹیسٹ نہ لو اس ہے امت مسلمہ کا۔ تم تو مولوی کہتے ہو، یہ تو غازی علم دین جیسے عام لوگ بھی برداشت نہیں کر سکتے،
یہ دیندار، یہ نمازی، یہ داڑیوں والے، یہ مساجد مدارس دیندار لوگ، یہ تو بہت عمدہ لوگ ہیں، اللہ کی قسم گناہ گار کیوں نہ ہو اور دین سے انتہائی دور کیوں نہ ہو، اس کے دل میں بھی مصطفیٰ کی محبت کچھ کم نہیں ہوتی۔ جب ایسا مسئلہ آتا ہے وہ سامنے میدان میں آتا ہے، اس کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور کتنا عام ترین عقیدہ ختم نبوت میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا روایت البخاری اندر آپ فرماتے میرے صحابہ نبوت نو ایویں سمجھو جب ایک بڑا خوبصورت محل بنایا گیا ہوئے، جدو محل بن گیا تیار ہو گیا ہے، بنان والے محل نے اعلان کیتا لوگوں اے میں محل بنائے آؤ ویکو ذرا چیک تے کرو محل دی سیر تے کرو۔ لوگ آئے محل دی سیر کر رہے ہیں، جڑے پاسے جاندے نے بڑا عمدہ مال، پیارا مال، کامل ترین مال لے، لیکن اللہ دا امر جدوں کول آئے محل اندر داخل ہوئے ایک جگہ نظر آئی جدے وچ ایک اینٹ دی گنجائش ہے۔ ہر بندے نے کیا یار محل ہر لیا نہ کامل مکمل ہے، لیکن اے جڑی اٹ ہے ایک اٹ دی جگہ وچوں چھوڑ دیتی گئی ہے، پتہ نہیں ایک کیوں چھوڑی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او پورے نبوت دے محل اندر ایک اینٹ دی گنجائش سی، اللہ میں محمد نو اس مقام تے لگا کہ نبوت دا محل پورا فرما دیتا ہے۔ ہون اس نبوت دے محل اندر کسی دی ضرورت نہیں رہی، کسی دی لوڑ نہیں رہی، ایک کامل ترین جناب محل بن گیا ہے، تیار ہو گیا ہے۔ لوگوں اہل حدیث دی خدمات بے شمار نے عقیدہ ختم نبوت اندر ہر مسلک نے خدمات دی ہیں، میں یہ انکار نہیں کرتا، لیکن اہل حدیث کی خدمات بھی بہت آگے ہیں، اس میں کوئی ابہام اشکال نہیں ہے، لیکن آج جس موضوع پہ میں گفتگو کر رہا ہوں میں مناسب نہیں سمجھتا کہ یہاں اپنی ہی تاریخ کو بیان کروں۔ تمام علماء کرام نے، تمام سیاستدانوں نے، تمام مذہبی سیاسی جماعتوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے، علماء نے، عوام نے، سب نے مل کے اس عقیدہ ختم نبوت پر کام کیا ہے، اور اہل حدیث سب سے آگے تھے، اس میں کوئی ابہام اشکال نہیں ہے، لیکن تمام مسالک کا، اور یاد رکھو آج بھی اگر کوئی ایسی نوبت آتی ہے مرزائیت کے بارے میں نرمی، نہ ہم کسی مسلک کی تقسیم میں رہیں گے، ہم آگے بڑھ کے عقیدہ ختم نبوت پر اپنے بچوں کو، اولادوں کو، جان کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سنو ایت 1974 دے اندر کافر قرار پائے۔ اس سے پہلے اہل حدیث کی تاریخ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک خاتون تھی جس کا نام تھا غلام عائشہ، اس کا شوہر جس کا نام عبدالرزاق تھا مرزائی ہو گیا۔ غیرت دیکھیے ایمان کی، عقیدے کی، جب عورت نو پتا چلیا میرا شوہر مرزائی ہو گیا ہے تے غلام عائشہ عورت آندھی اپنے شوہر عبدالرزاق نو تو کافر ہو چکا ہے، تو مرتد ہو چکا ہے، اس لحاظ سے میں تیری بیوی اب نہیں رہ سکتی، تیری بیوی نہیں ہوں، مجھے قرآن حدیث اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تیرے نکاح میں میں رہوں، لہذا مجھے قانونی طور پہ طلاق دے دے تاکہ میرے پاس کاغذات بن جائیں اور میں آگے نکاح کر لوں۔ اس نکاح میں مسلمان ہوں، میں کافر نہیں ہوں، مرزے کو ماننا اسلام کے خلاف نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم نے آنا تھا نا، وہ آگے ہے مرزے کی صورت میں، نعوذ باللہ، اس نے بہت سارے بہامات اشکالات پیدا کیے۔ اس عورت کی قربانی دیکھیے، اس نے ریاست بہاولپور میں، اس وقت ریاست کی حیثیت تھی، بہاولپور کی عدالت میں ریٹ دائر کی کہ میں مسلمان خاتون ہوں، میرا شوہر مرزائی ہو چکا ہے، میں مرزائیوں کو کافر مرتد مانتی ہوں، میں اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، لہذا مجھے عدالت میرے نکاح کو فسخ کرے۔ دلائل دیے گئے، جج نے کہا اس کے کفر پر آپ دلائل دیں۔ عورت نے خط لکھا کس کو؟
شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری کو سنا ہے آپ مرزے کے خلاف بولتے ہیں، سنا ہے مناظرے آپ کرتے ہیں، سنا ہے فاتح قادیان آپ ہیں، سنا ہے آپ کا ختم نبوت پر کردار ہے۔ آج میں نے یہ جرت کی ہے، ہمت کی ہے کہ اپنے شوہر کو میں کافر منوانا چاہتی ہوں، مرتد منوانا چاہتی ہوں، لہذا مجھے دلائل چاہیے۔ جب خاتون نے خط لکھا، امرتسر سے چلا اہل حدیث کا سرخیل، مولانا ثناء اللہ بہاولپور پہنچے، اور جب تک عدالت نے فیصلہ نہیں کیا، دلائل سے مطمئن نہیں کیا، مولانا ثناء اللہ واپس نہیں گئے۔ وکیل کو مطمئن کرتے رہے، دلائل دیتے رہے۔ بہاولپور کی ریاست کے اندر عدالت کے جج نے فیصلہ کیا، عبدالرزاق مرتد ہے، کافر ہے، اس کی بیوی مسلمان ہے، یہ اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ نکاح فسخ ہوا۔ جب نکاح فسخ ہوا، اس غلام عائشہ بی بی کا نکاح دوسرا پتہ کس سے ہوا؟ اب سن کے حیران ہو جائیں، اس غلام عائشہ بی بی کا نکاح کس سے ہوا؟ محدث العصر علامہ سلطان محمود جلال پور پیر والے نے اس عورت سے نکاح کیا جس نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کی۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارا کردار ہے۔ باقی آپ تو سنتے رہتے ہیں علماء کی خدمات کو، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، لیکن سن لو، یہ عقیدہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، عین ایمان ہے۔ اس پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے، اس پر مسلک اہل حدیث کھڑا ہے۔ کس پر؟ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حدیث سنو صحیح البخاری اندر، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں خواب دے اندر میں نیند اندر وہاں میں خواب ویکھے آئے، خواب دے اندر میں ایک عجیب منظر ویکھے آئے۔ جی محبوب جی فرماؤ۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ خواب دے اندر میں دو کنگن ویکھے، خواب اندر سونے دے دو کنگن میرے ہاتھ اتے آ گئے۔ جدوں میں سونے دے دو کنگن ویکھے میں بڑا پریشان ہو گیا، میرے تے گھبراہٹ جی طاری ہو گئی کہ نبی کے ہاتھ پر سونے کے کنگن، میرے ہاتھ پہ سونے کے کنگن کہاں سے آ گئے؟ خواب میں پریشان ہوا۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے میں بیدار ہویا تے میں اس خواب دی تعبیر کیتی ہے کہ دو جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، دو جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ ظاہری طور پر معلومتا ان کے پاس ہوگا سونا، وہ کنگن، وہ چمک، وہ دمک ہوگی، لیکن ہوں گے وہ جھوٹے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جدوں میں خواب میں وہ سونے کے دو کنگن دیکھے، میں نے کہا میرے ہاتھ پہ یہ سونے کے کنگن، میں نے پھونک مارا، دونوں اڑ گئے۔ تو میں نے یہ تعبیر کی کہ اللہ ان کو اپنے انجام تک پہنچا دے گا، نکلیں گے صحیح، چمکیں گے صحیح۔ سونا، چاندی، مال، دولت، یہ سونا اس سے تشبیہ تھی، اس سے مثال اس کی تعبیر لی کہ یہ چمکیں گے، ظاہری طور پر بڑی ان کی وجاہت چودراہٹ مقام ہوگا، لیکن جب مومن اس کے خلاف نکلیں گے، پھونک ماریں گے، وہ اڑ جائیں گے۔ یہ دو جناب پیدا ہوئے، ایک کا نام اسود انسی تھا، دوسرے کا نام مسیلمہ قذاب تھا۔ اسود انسی کو یمن میں جا کے سیدنا فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے سفر کیا۔ لوگوں عقیدہ ختم نبوت کتنا عام ہے، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، یہاں سے چلا مدینہ سے۔ سیدنا فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پہنچے؟ یمن میں۔ یمن میں پہنچ کے اس جھوٹے نبی کو قتل کیا، قتل کر کے واپس پہنچے۔ دوسرا شخص مسیلمہ ہے، یہ مسیلمہ بندے لے کے مدینے میں پہنچ گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بہت سارے بندے اس کے ساتھ تھے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے آیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے ملنے آیا ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا، ایک تیلا تھا، ایک لکڑی تھی۔ توجہ ہے ماشاء میں شروع کرے سمجھ جاٹ وقفہ کر لواں مار ستا پہ جدوں جاگ دا نا تو پھر شروع کرنے جاگ لو میں کیا
وہ نہیں پتا. چلو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ اندر ایک تنکا ہے. مسلمہ کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سنے ہیں تسی اللہ دے نبیوں میں تمہاری زیارت دے دار لیا آیا لیکن ایک شرط ہے میں بھی اللہ نے نعوذ باللہ نبی بنائے یا کچھ بنانا ہے تے میں چاہنا با کمپرومائز نہ کر لئیے. نبی پاک نے فرمایا کمپرومائز کا تھا. کہنے لگا تسی لکھ کے دے دیو کہ تہاڈے بعد میں نبی ہوں گا تو میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں مسلمان ہوتا ہوں غلام بنتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد میں نبی ہوں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا نبوت مانگتے ہو میں تو یہ تنکا بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایک حدیث تم اکثر علماء سے سنتے تھے سنی ہے پڑھی ہے سمجھی ہے لیکن آج مفہوم تمہیں ایک عجیب سمجھ آئے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے نبوت لیتا میں تجھے یہ لکڑی یہ تنکا بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں میرے بعد تو نبی ہوگا. سن لو کان بعدی نبیٌ لو کان بعدی نبیٌ لکان عمر تو نبی ہوگا میرے بعد. لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوندا تے کون ہوندے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. تو نبی نہیں اگر میرے بعد نبوت جاری رہنی ہوندی یا نبی کوئی بننا ہونا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے. مسلمہ مایوس ہو کے واپس چلا گیا ہے. اتھے جا کے پھر انہوں خیال آیا ہے ہو سکتا ہے میں قاصد بھیجاں پیغام بھیجاں گل منی جائے. انہیں 2 قاصد بنا کے بھیجیں. نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ آئے نبی علیہ السلام کو ملیں اور کہنے لگے کہ سانو مسلمہ نے بھیجے ہے اس کو اللہ نے نبی بنا دیا نعوذ باللہ ہم اس کو نبی مانتے ہیں. تو ساتھ نبوت دیتی نہ آئی اتھے لاب گئی اتھے نبوت لاب گئی نبی بان گئے. تو اس نے پیغام بھیجا ہے آپ کی طرف. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا کہ ہم اس کی نبوت کو پارلیمنٹ میں باز کرتے ہیں نبی ہے یا نہیں اس سے دلائل لیتے ہیں. نہیں پارلیمنٹ میں باز ہوگا قیدہ ختم نبوت باز کون کرنگے جنہاں الفدنا کو کاندانی بدماشاد اسمبلی بیٹھے ہیں سورۃ الرحمن سورۃ اخلاص آتی نہیں ہے یہ عقیدہ ختم نبوت باز کریں گے. کوئی وزیر کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے. بے وقوفو جاہلو تمہیں جب کچھ آتا نہیں ہے تو زبانیں بند کرو زبانیں خاموش رکھو. موٹر وے بناؤ بجلی کے کام کرو سڑکیں بناؤ ہماری یہ جناب گلیاں بناؤ گلیاں صاف کرو گٹر بناؤ. بدماشو جس واسطے تو اسمبلی بھیجا تم وہ کام کرو. تم دین پر باز کرتے ہو عقیدے پر باز کرتے ہو کبھی ہندوؤں کو بھائی کہتے ہو کبھی مرزائیوں کو بھائی کہتے ہو. یہ تمہارے بھائی ہوں گے تمہاری بچوں کے جناب چاچا ہوں گے اور تمہارے پتران دے مامے ہوں گے. ہمارے کچھ نہیں لگتے مرتد ہے جاہلو تمہیں پتہ نہیں ہے اسلام کا اور بولتے جاتے ہو. جس کام کے لیے تم ہو وہ کام کرو. ایک وزیر اٹھتا ہے کچھ بولتا ہے اسلام کے بارے میں دوسرا کچھ بولتا ہے تیسرے کی بولی اور ہوتی ہے. جب تمہیں اسلام کا دین کا ایمانیات کا عقائد کا نظریات کا قرآن کا سنت کا حدیث کا پتہ نہیں ہے تو دین پر بولتے کیوں. اپنا کام کرو جو اسمبلی کے کام ہے وہ کرو. جب چھیڑتے ہو اسلامی کسی شک کو چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہو طے شدہ مسائل پہ جناب انگلیاں اٹھاتے ہو مرزائیوں سے پتہ نہیں کیا لیتے ہو یا کھاتے ہو یا ان کا کیا وجہ سے نمک حلالی کرتے ہو. سنیے اسلام دین پیغمبر نے کیا فرمایا ان قاصدوں سے. فرمایا سنو اگر اسلام کا یہ قانون نہ ہوتا کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا جو قاصد پیغام لے کے اس کو قتل نہیں کیا جاتا اگر یہ اسلام کا اصول نہ ہوتا میں محمد تم دونوں کی گردن اڑوا دیتا. محمد کے ہوتے ہو یہ کوئی نبی مانتے ہو. پڑھیے صحیح البخاری میں یہ لکھا ہوا
آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، آپ وفات پا گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ میدان میں آئے، فرمایا مسیلمہ قذاب کے قتل کے لیے، خلاف جہاد کے لیے لشکر تیار کیا۔ صحابہ نے کیا، اے صدیق خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل، ایک لشکر اسامہ کی عادت میں روم جا رہا ہے، اور ایک لشکر جو ہے وہ مانین زکوٰۃ اور مرتدین کے خلاف جا رہا ہے، اور تم مسیلمہ بہت بڑی قوت کا نام ہے، بہت بڑی طاقت کا نام ہے، علاقہ پورا اس کے زیر اثر ہے، اور وہاں اس کے مریدین رہتے ہیں، جو اس کو نبی نعوذ باللہ وہ مانتے ہیں۔ جب یہ لشکر جائے گا تو مختصر بھی ہوگا اور مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور یہ مدینہ خالی ہو جائے گا۔ صدیق نے کیا فرمایا تھا، اے میرے نبی کے یارو ساتھیوں سن لو، مدینہ خالی ہو جائے، مدینہ خالی ہو جائے، صدیق کی بوٹیاں ہو جائیں اور میری بوٹیوں کو پرندے اچک کے لے جائیں، یہ گوارا ہے، لیکن پیغمبر کی ختم نبوت پر آنچ ہے، یہ گوارا نہیں ہے۔ لشکر جائے گا مسیلمہ قذاب کی پیخ کنی کے لیے، لشکر تیار ہوا۔ جاؤ اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، تبوک میں اور خندق میں، بدر میں، احد میں، پیغمبر کی ساری زندگی کے غزوات میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے اکیلے مسیلمہ کے قذاب کے خلاف لڑتے ہوئے صحابہ شہید ہوئے۔ وہاں پہنچے، اب لشکر جا رہا ہے، مسیلمہ قذاب جھوٹے نبی دجال کو قتل کرنے کے لیے۔ صدیق نے کیا حکم جاری کیا، خطبہ دیا، ارشاد فرمایا میرے ساتھیوں سنو، اب تم لڑنے جا رہے ہو کس کے خلاف؟ مسیلمہ قذاب کے خلاف۔ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کی ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں تم جاتے تھے لڑتے یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ تمہاری لڑائی ہوتی تھی۔ وہاں پیغمبر یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کی عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کے بچوں کو ذبح نہیں کرنا، ان کے بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا، ان کے جانوروں کو کچھ نہیں کہنا، جو دوڑ کے آگے لگ جائے کہ دوڑ پڑے آگے لگ گئے اس بندے نو کچھ نہیں کہنا۔ یہ ضابطے تھے عام کافروں کے بارے میں۔ اب تم جا رہے ہو منکرین ختم نبوت کے خلاف لڑنے۔ فرمایا سنو میرے ساتھیوں، صدیق کا خطبہ پڑھیے سنیے۔ فرمایا جب تمہاری ان سے جنگ ہو، ان کی عورتیں سامنے آئیں، قتل کر عطا فرما، مقروضوں کے قرضے دور فرما۔ اللہ جتنے تیرے بندے قرضوں میں جکڑے ہوئی ان کے قرضے دور فرما دے۔ اللہ جو اس اجتماع میں بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جن بہنوں کے بیٹے نہیں اللہ انہیں نیک بیٹے عطا فرما۔ جو ہماری بہنیں اپنے گھریلو معاملات میں پریشان، رشتوں کے معاملات میں پریشان ہیں اللہ ان کو آسانیاں پیدا فرما۔ جو گھریلو معاملات میں پریشان ہیں اللہ ان بہنوں کو اپنے گھروں میں سکون عطا فرما۔ جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نمازی بنا دے اللہ، ان کی اولاد کو صالح بنا دے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ۔ اس رات گزر چکی ہے، سحری کا وقت ہے اللہ، اذان فجر کا وقت قریب آ چکا ہے اللہ۔ تو اس وقت حدیث رسول کے مطابق آسمان دنیا پہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اللہ، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے اللہ۔ ان اپنے بندوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اللہ، ان اپنے بندوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اللہ، قبر کے عذاب سے نجات دے دے اللہ، قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ۔ ہم ان سارے بندوں سے قبر کا جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکتا اللہ، ہمیں معاف فرما دے اللہ۔ قبر کی سختیوں سے تنگیوں سے ہمیں معاف فرما دے اللہ۔ محترم حافظ نعیم الحق صاحب اللہ، ان کی سرپرستی سیادت قیادت میں اور برکت عطا فرما اللہ، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے اللہ۔ اس مسجد مدرسے کو رہتی دنیا تک آباد کر دے اللہ۔ جو اس مدرسے مسجد کو آباد کر کے بیٹھے طالبات طلبہ اساتذہ اللہ، ان کے دنیا آخرت میں درجات بلند فرما دے اللہ۔ یہ تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے، ان کی دعائیں قبول فرما اللہ۔ اپنے بستروں کو گھروں کو چھوڑ کے آئے بیٹھے تیرے سامنے تیرے دربار پہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے اللہ۔ ان بندوں کو جہنم میں تو کیسے برداشت کرے گا جو آدھی رات تیرے لیے جاگ رہے ہیں اللہ۔ ان بندوں پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے
اللہ ان بندوں پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے، اللہ ہمیں یہ خوشخبری عنایت فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دے، اللہ ہمارے گناہوں پہ اپنی رحمت کر کے گناہ معاف کر دے، غلطیوں سے درگزر فرما لے۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، تو معاف کرنے والا مہربان ہے، معاف فرما۔ اللہ یہ تیرے بندے اپنے گناہوں کو لے کے تیرے دروازے پہ آ گئے، معاف فرما دے۔ اللہ ہم پر اپنی رضا اور رحمت نازل فرما، اللہ ہم پر اپنی رضا نازل فرما دے۔ اے اللہ ہم پہ راضی ہو جا، ہم گناہگار صحیح لیکن تو معاف کرنے والا ہے، معاف فرما دے۔ جو ہمیں گناہ یاد ہیں نہیں یاد تو جاننے والا ہے، معاف فرما دے۔ اللہ جو تیرے بندے قرضوں میں جکڑے ہوئے تو آپ ان کے قرضے دور کر دے، اللہ ان کو وسائل عطا فرما دے۔ جتنے تیرے بندے نجائز مقدمات میں گھرے ہوئے اللہ انہیں رہائی عطا فرما دے۔ کچھ نجائز بندے جیلوں میں بند ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما کے رہائی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کے حالات خراب ہے، امن عطا فرما دے، ہمارے ملک میں امن دے دے، سکون دے دے، اللہ ہمارے ملک میں امن دے دے، دہشت گردوں سے ہمارے ملک کو بچا لے، محفوظ فرما لے، اللہ ہمارے ملک میں امن عطا فرما۔ کشمیر میں، افغانستان، عراق، شام، برما کے اندر تیرے بندے اہل حق مظلوم ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کو آزادی نصیب فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما، اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ جو دشمن وہاں بدامنی چاہتے ہیں اللہ ان کے عزائم کو پارا پارا کر دے، اللہ ان کے خطرناک ارادوں کو ختم کر دے، حرمین کی حفاظت فرما، اللہ اس کے دشمنوں کو اللہ اس طرح ختم کر دے جس طرح بابیلوں کے ذریعے تو نے ابرا کو ختم کیا تھا۔ اللہ بیت اللہ کی حفاظت فرما، اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مدینہ و مکہ میں اللہ امن عطا فرما دے۔ اللہ تو ان شہروں کو امن والا بنایا ہے، جو بدامنی چاہتے ہیں اللہ ان کو کھول کے رکھ دے، اللہ ان کو پگھلا دے، اللہ امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرما، اللہ امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرما دے، اللہ ہمارے ملک میں پوری امت کو قرآن و سنت پر اکٹھا فرما دے۔ اللہ جتنے اس اجتماع میں تیرے بندے بیمار ہے، میں نہیں جانتا تو جاننے والا ہے، روحانی بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں سے شفا نصیب کر دے۔ اللہ قحط سالی کا ماحول ہے، رحمت کی بارش عطا فرما دے، قحط سالی کو اللہ خشک سردی کو ختم کر دے، اپنی رحمت کی بارش عطا فرما۔ یا اللہ دل کی نیک آسوں کو پورا کر دے، اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اللہ قیامت والے دن اپنے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔